رومی نے جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو فارسی میں لکھ دیا ہے، میں نے اس میں سے کشید کر دیا ہے اور ہڈیاں میں نے باہر پھینک دی ہیں جس پر لوگ لڑ رہے ہیں. ان کی مثنوی کو، ان کی کتاب مثنوی مولانا روم کو فارسی قرآن کا رہتا ہے. اسلوب بیان کا قرآن جیسا ہے. قرآن نے حقائق کا انداز بیان کیا سمجھانے میں، حقائق بیان کیے اور بات کو سمجھایا ہے. قرآن پورا پڑھ لیں حقائق کی صورت میں، واقعات اور حقائق کو بیان کر کے زندگی کا اسلوب قرآن نے سمجھایا. آپ قرآن کو پڑھ کر بور نہیں ہوتے، بوریت نہیں کرتا. تو رومی لکھتے ہیں شیر بھیڑیا اور لومڑی تینوں شکار کے لیے نکلے اور انہوں نے شکار کیا جنگلی گدھا، نیل گائے اور خرگوش، اور لا کر شیر کے کچھار کے سامنے رکھا. اب شیر پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی بھیڑیے اسے تقسیم کیسے کریں؟ تو بھیڑیے نے کہا بادشاہ صاحب تقسیم بڑی سادہ ہے، آپ بادشاہ بھی ہیں تو آپ اچھا گوشت دے دیں، گدھا مجھے دے دیں اور خرگوش جو ہے لومڑی کو دے دیں. شیر دھاڑا، تمہاری یہ جرت، تم میرے ساتھ رسی باندھ کے رکھو. اور اس نے اسے پنجہ مارا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی. آپ لومڑی نے کہا اگر شیر تمہارا جمیل لومڑی اب تو اور رہ گئے، بتاؤ تقسیم کیسے کریں؟ اس نے کہا کہ تقسیم بڑی سادہ ہے. بادشاہ سلامت، آپ جو ہے آپ شکار کیا ہے، آپ ابھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کی طبیعت یقیناً چاہتی ہوئی ہوگی کہ آپ اچھا گوشت کھائیں. پھر آپ رات فرمائیں اس کے بعد اتنی دیر میں شام ہو جانی ہے تو آپ کا مزاج گرامی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نیا ذائقہ چکھوں. تو پھر آپ گدھے کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ گدھے کا گوشت کھا لیجیے گا. آپ صبح اٹھیں گے تو صبح کے ناشتے میں نرم و نازک آپ جو ہے جنگلی خرگوش کا گوشت کھائیں. تو بڑا ہنسا شیر. اس نے کہا ویرو بھائی تم تو بڑے سمجھدار ہو، اتنی اعلیٰ تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ تو اس نے کہا یہ جو سامنے بنا پڑا ہے اس سے آپ ابھی تو آپ نیل گائے کھا لیں، آپ کہنا سیکھیں جناب، آپ کہنا سیکھیں. میں نہیں ہوتا، آپ کہنا سیکھیں. دوسرے کو فائدہ پہنچانا چیز سیکھیں، تب وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا. جب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ آپ کو اپنے پاس اپنے ساتھ نہیں رکھے گا. آپ کمرشل کی سسٹم دنیا چل رہی ہے، آپ آنر کو 10 لاکھ کا فائدہ پہنچائیں گے تو اس میں سے آپ کے 1 لاکھ مل جائے. تو آپ کہنا سیکھیں.